جو منفی سوچ رکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ نہ تو اپنی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو خوش دیکھ پاتا ہے۔ یہ فقط ایک منفی سوچ کا اثر ہے۔ تو آپ تصور کریں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا مشغلہ ہی منفی سوچ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے منفی سوچ کیا ہے اور اس سے کیسے باہر نکلیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ منفی سوچ سے اس لیے باہر نہیں نکل پاتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا منفی سوچ کیا ہے۔ منفی سوچ وہ ہے جو ہمارے اندر ایک ناخوشگوار تاثر پیدا کرے، جیسے بلا وجہ کا غصہ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سبھی چیزیں اسی منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا اثر ہم پر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے اور ہمارے چہرے کے تاثرات تک بدل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہمیں اس حالت میں دیکھ لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم معمول کی حالت پر نہیں ہیں، اور اگر اس لمحے ہم جا کر کے آئینہ دیکھ لیں تو ہم خود حیران پریشان رہ جائیں۔ یہ فقط ایک منفی سوچ کا اثر ہے۔ تو آپ تصور کریں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا مشغلہ ہی منفی سوچ ہے۔ اب منفی سوچ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ رب کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، تو سبھی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فقط ایک ابلیس نے اس وقت سوچا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، تو میں تو افضل ہوں، میں ان کو سجدہ کیسے کروں؟ وہ ابلیس کہ جو اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں جا کھڑا ہوا تھا، فقط اپنی اس منفی سوچ کی وجہ سے قیامت کی صبح تک کے لیے مردود ہو گیا۔ یہ ہے منفی سوچ کا اثر۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ منفی سوچ کا اثر اور نشانہ اور ہدف کوئی دوسرا شخص بن رہا ہے، لیکن در حقیقت اس منفی سوچ کا اثر، اس کا نشانہ اور ہدف ہماری اپنی ذات بن رہی ہوتی ہے۔ اب منفی سوچ سے باہر کیسے نکلیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو مثبت طریقے سے لینا شروع کر دیں۔ ہم پر جیسے کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم امید، محبت اور حوصلے کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری سوچ مثبت ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب ہماری سوچ مثبت ہو جائے گی تو پھر ہم بہت سی ایسے نقصانات اور بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے جو ایک منفی سوچ کا حامل انسان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جو منفی سوچ رکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ نہ تو اپنی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو خوش دیکھ پاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ بات کر رہا تھا، تو وہ مسکرائے اور کہا کہ وہ اسی بات کی سزا پا رہا ہے کہ وہ میری خوشی کو لے کر کے پریشان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ جو مختصر زندگی ملی ہے، اگر اس کے اندر ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ جو ہماری مختصر زندگی ہے یہ تو پھر اسی میں گزر جائے گی۔ تو ہم اپنی زندگی کو کیسے جئیں گے؟ تو اپنی زندگی کو جئیں اپنی ذات کے لیے۔ جب ہمیں اپنی زندگی اپنی ذات کے لیے جینا آئے گی تو پھر ہم اس زندگی کو پھر دوسروں کے لیے بھی اچھی طرح سے جینا سیکھ جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔